بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اسماء حسنی، قل ادعوا اللہ ود الرحمن ایاما تدعوا فلہ الاسماء الحسنی۔ تم اللہ کو پکارو یا رحمان کو پکارو، سب اسی کے اچھے اچھے نام ہیں۔ اسم اعظم کون ہے؟ کون سا اسم ہے؟ اللہ کا نام اسم اعظم، اس کا اسم، اس کا نام سب سے بڑا ہے۔ ہر اسم اعظم ہے، ہر نام بڑا ہے۔ لہٰذا فوائد کے لحاظ سے، بینیفٹس کے لحاظ سے آپ کو کون سا اسم فائدہ دیتا ہے اور دے گا، یہ اسماء توقیفیہ ہوتے ہیں، ڈپینڈ کرتے ہیں کسی پڑھنے والے پہ، کسی نام پہ۔ ہر دعائیہ کلمات جو کسی کے ورد میں ہیں، جو کسی کے وظیفے میں ہیں، سورہ بقرہ یہاں آدم علیہ السلام کے اسماء حسنی کے بارے میں ذکر ہے، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اور پھر فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ رب ہب لی من لدنک۔ یہ انبیاء علیہ السلام کی دعائیں، جو انہوں نے دعا مانگی وہ اپنے اسم اعظم کے لحاظ سے جو ان کے مطابق بنتا تھا، ان کے نام کے میں هو التواب الرحیم۔ آدم علیہ السلام کو نا جنت سے نکالنے کے بعد 300 سال تک وہ سجدے میں رہے، روایات میں آتا ہے، فرماتے ہیں رفعت راسی ورأیت علی ساق العرش، میں نے اپنا سر اٹھایا اور اب عرش کے پائے پہ لکھا ہوا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو اس نام کا واسطہ دے کے اللہ سے عرض کی کہ جس نام کو تو نے اپنے نام کے ساتھ لکھا ہوا، اس نام کے صدقے معاف کر لے۔ فَتَلَقَّىٰ آدَمَ مِن رَبِّهِ، اللہ نے القاء فرمایا ہے، اس لیے آخر میں آتا ہے إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ مختلف انبیاء علیہ السلام کی دعائیں بھی آپ کی نظر کی تھیں۔ تو بہرحال اگر کوئی اپنے نام کے لحاظ سے جو اس کے نام کا اسم بنتا ہے، تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اپنے نام کے اعداد نکال لیں، اور پھر اس طرح جو مجموعہ اعداد یا کل اعداد نکل آئیں گے تو اس کے مطابق دیکھ لیں کہ اس عدد کے مطابق اللہ کا کون سا نام ہے۔ اگر کسی کا نام احمد ہے، احمد کے عدد بنتے ہیں 53، تو اس عدد کے جو مطابق اللہ کا نام ہوگا، اللہ کا کوئی ایسا نام جس کے عدد بھی 53 ہوں، 53 ہوں، وہ پڑھنا شروع کر دے۔ اور اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اپنا نام اگر الف سے شروع ہوتا، وہ اللہ کا نام بھی جو الف سے شروع ہوگا اور اس کے عدد اتنے ہوں تو یہ اسی طرح اس عدد کے مطابق پڑھے۔ اور پھر اگر نہیں تو کوئی 2 اسماء اللہ تبارک و تعالیٰ کے ملا کر اپنے نام کا جو مجموعہ ہے اس کے مطابق کر لیں، اللہ کے وہ 2 نام پڑھنا شروع کر دیں۔
جس طرح میرے نام کا صدیق ہے، سواد ہے، تو سواد سے جو بھی اللہ کا نام شروع ہوگا میرے نام کے مطابق جو عدد بنتے ہیں 296 محمد صدیق کو ملا کے، تو اس کو دیکھوں گا کہ کون سا عدد اللہ کے نام کے ساتھ مل رہا ہے، اس کو اپنے وظیفہ میں لائیں۔ اور جن وظائف کو، اسماء ربانیہ کو اپنے نام کے انتخاب کے مطابق کریں تو کوشش کریں کہ آپ کے نام کا جو پہلا حرف ہے اسی کے مطابق کریں۔ مثال دے دی میں نے، کسی کا نام احمد ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام بھی جو الف سے شروع ہوگا اس کو اپنے وظیفے میں رکھیں، ورد میں رکھیں۔ اسی مناسبت سے حرف کی وجہ سے انشاءاللہ العزیز بہت بہتر اور مفید اثرات مرتب ہوں گے، اور ان منتخب کردہ اسماء کو اپنے نام کے مجموعہ اعداد کے مطابق پڑھیں۔ اگر چاہیں تو اپنے نام کے اعداد کی تعداد کے مطابق اتنے دنوں تک پڑھیں، بہت مفید ہے۔ کسی کا نام آسان مثال دیتا ہوں، وہاب ہے، وہاب کے عدد ہیں 14، اور اللہ کا نام بھی ادھر وہاب ہے، اس کو کوئی دو نام ملانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، تو اس کو 14 دن تک 14 دفعہ پڑھ سکے، 1400 مرتبہ پڑھ سکے، 14,000 پڑھ سکے، اتنے دنوں تک پڑھے، 14 دنوں تک پڑھے، یا ایک ہی نشست میں پڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنا مدعا، اپنا مقصد چاہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ مراد کو پوری کر دے گا۔ اگر یک بارگی مقصود حاصل نہ ہو، وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ دروازے پر جب دستک دی جاتی ہے نا تو ضروری نہیں پہلی دستک پہ ہی دروازہ کھل جائے، تھوڑا انتظار کیا جاتا ہے۔ کیا پتہ بندہ وہ پچھلے کمرے میں بیٹھا ہو، سویا ہو، نہا رہا ہو، کھا رہا ہو، کسی کام میں مصروف ہو، دروازے تک آنے میں دیر لگے، پھر دوبارہ دستک دیں، انتظار کریں، پھر تیسری بار دستک دیں، کھل گیا تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر انتظار کریں، چوتھی بار تو کھلے گا ہی کھلے گا، جس پرابلم میں ہو یہ آواز آ جائے گی۔ وہ ایک بزرگ کا واقعہ لکھتے ہیں امام غزالی نسخہ کیمیا میں، جب بھی وہ قیام کرتا، رکوع کرتا، قوما، سجدہ، قعدہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے یہ فرماتا، کیوں ٹائم ضائع کر رہے ہو، جاؤ میں نے تمہاری عبادت کو رد کیا۔ یہ بات مشہور عام و خاص ہو گئی، بڑے بڑے لوگ اسے کہنے لگے کیوں اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہا، چھوڑ دے۔ وہ فخریہ انداز میں یہ کہتا کہ تمہیں کیوں نہیں کہتا ہے رب، تم سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیوں نہیں فرماتا جاؤ اپنا کام کرو، ٹائم ضائع نہ کرو، میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق ہے نا، تو کہتا ہے۔ بندے کی سوچ یہ کتنی عمدہ ہوتی ہے کہ وہ ہمیشہ مثبت سوچتا ہے۔ جہاں اگر فرض کر لیں یہ گلاس ہے، یہاں تک پانی بھرا ہوا ہو آدھے تک، تو اس کو یہ کہیں کہ گلاس آدھا خالی ہے، یوں بھی کہہ سکتے ہیں آدھا بھرا ہوا آدھا خالی ہے۔ یہاں تک ہو تو آپ کہیں کہ گلاس آدھا خالی ہے، یہ اوپر والا حصہ خالی ہے، یہ منفی نیگیٹو سوچ ہے۔ اور اگر اسی آدھے گلاس کو کہیں کہ آدھا گلاس بھرا ہوا ہے، یہ پازیٹیو مثبت سوچ ہے۔ تو یہی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جب کوئی امید رکھتا ہے، ظن، یقین، اعتماد، وہ تو ہمیشہ مثبت رکھے۔
رب فرماتے نا کہ میں اپنے بندے کے گمان کے پاس رہتا ہوں، جس طرح وہ مجھے گمان کرتا ہے میں اسی طرح اس کے ساتھ سلوک کرتا ہوں۔ وہ لیلا اور مجنوں کا واقعہ قصہ پڑا ہوگا، خیرات بانٹ رہی تھی، تقسیم کر رہی تھی، مجنوں صاحب بھی وہاں حاضر ہوئے کاسا لیے۔ لیلا نے جب دیکھا نا کاسا دیکھ کر زمین پہ پٹک دیا، کرچیاں کرچیاں ہو گیا۔ مجنوں نے رقص کرنا شروع کر دیا، لوگوں نے کہا کہ کاسا ٹوٹنے کی وجہ سے یہ پاگل ہو گیا، اس کا دماغ چلا گیا۔ اس نے کہا لوگوں نہیں، اس کی غیرت نے گوارا نہیں کیا کہ میرے ساتھ تعلق رکھ کر، نسبت رکھ کر یہ آ کر مجھے سے بھیک مانگے۔ کاسا اس کو کیا ضرورت ہے، یہ تو میرا خاص بندہ ہے، اس کو بھیک خیرات لینے کی کیا ضرورت ہے۔ اس لیے بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ چپ رہو، اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کو دیتا ہے، اور تمہاری چپ کے صدقے تمہیں کچھ ایسا عطا کرے گا کہ جو تمہیں مانگنے سے کہیں 1000 گنا بہتر ہوگا۔ مانگنے سے ملے تو بھیک، بن مانگے ملے تو عطا۔ مانگتے جاؤ، اللہ تبارک و تعالی آزاد۔ اگر وہ وقتی طور پر یہ مثالیں اس لیے دے رہا ہوں کہ اگر آپ پڑھائی کے لیے بیٹھے ہیں، آپ مانگ رہے نہیں مل رہا ہے، بدزن ہو جائیں گے، بد اعتقاد ہو جائیں گے۔ اس کو اس کی حکمت پر، اس کی مشیت پہ چھوڑ دو، وہ جب چاہے گا، جتنا چاہے گا، جہاں سے چاہے گا دے گا۔ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی مثنوی لکھتے ہیں نا کہ اللہ تبارک و تعالی کو جس بندے سے پیار ہوتا ہے اس کی دعاؤں کو جلدی قبول نہیں کرتا۔ اس کی آواز، اس بندے کی ادا اس کو پسند ہوتی ہے۔ اللہ یہ ہوتا ہے کہ میں نے یار اس کو دے دیا، یہ مجھے پکارنا چھوڑ دے گا۔ اس کی آواز کے اندر بڑا درد ہے، بڑا سوز ہے، بڑی محبت ہے، بڑی چاشنی ہے، یہ مانگتا رہے، اس کا مانگنا ہی مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ ایک خوبصورت نوجوان لڑکی کسی تندور والے کے پاس جاتی ہے، اسے پیسے دیتی ہے، روٹیاں دے دو، وہ اسے ٹالتا ہے، لائن میں اوورٹیک ہو رہے ہیں، نمبر آگے پیچھے ہو رہے ہیں، وہ دیکھتی ہے میرے بعد آنے والے لے کے جا رہے ہیں، یوں کرتے کرتے مولانا نے بڑی تفصیل کے ساتھ لکھا ہے، آٹا ہی ختم ہو گیا، وہ اسے آفر کرتا ہے میرے ساتھ ہی کھانا کھا لو۔ یوں اللہ تبارک و تعالی کو جو بندہ پسند ہوتا ہے نا اس کو ٹالتا رہتا، مانگتا رہے سے آواز کے اندر بڑا سوس ہے، بڑا گداس ہے، اس کا مانگنا ہی مجھے اچھا لگتا ہے۔ تو یوں اسے کیا کریں، اگر وقتی طور پہ نہ ہو تو اپنے ذہن کو اس طرف نہ لے جائیں کہ بد اعتقاد بن جائیں، بد عقیدہ بن جائیں، بد ظن ہو جائیں، مانگنا چھوڑ دیں، پڑھنا چھوڑ دیں، نمازیں چھوڑ دیں، ہر چیز چھوڑ دیں۔ اپنی روٹین کو، اپنی عادت کو جاری رکھو، اللہ تبارک و تعالی تمہارے اس مستقل مزاجی کو دیکھ کر تمہیں وہ کچھ عطا کر دے گا جو مانگنے سے نہ ملتا ہو۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے نا، میں جب اپنے سلسلہ میں داخل ہوا نا، مجھے بڑی چاہت تھی خلافت مل جائے، کوئی چیز مل جائے، اور سوچ رہا تھا خلافت ملے کیا پتہ مجھے پر لگ جائیں گے، ہوا میں اڑنا شروع کر دوں گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت جلد 1 سال کے اندر خلافت سے نواز دیا تھا، سند بھی ملی، دستار بھی ملی، جبہ بھی ملا۔ وہاں چند ایک صاحبین جو بہت عرصہ سے خدمتگار تھے حضرت کے، 30 40 سال کے، حسد میں مبتلا ہو گیا ایک بندہ، اور پھر اسے کچھ خیال آیا تو خود ہی کہہ دیا مانگنے سے ملے بھیک، بن مانگے ملے تو عطا۔ میں نے تو عطا ربی سمجھی ہے، اور اب اللہ پہ یقین کریں کہ میں اس خلافت کے ملنے سے پہلے خواب دیکھا تھا نا کہ روضہ انور جو سب کا حاجت اور ملجا الماوا ہے، یہ گنبد خضرا، یہ اسی لیے پیچھے لگایا ہوا، اس کے ساتھ بڑی نسبت ہے۔ وہاں بہت ساری، جس طرح مزارات پہ چادریں رکھتے ہیں نا، تو وہیں ایسے چادریں رکھی تھی گرین کلر کی ایسی، ایک بندہ اٹھا کے ایک چادر میرے سر پہ لپیٹتا ہے، میں نے اس کو یوں اتار دیا، اور اس چادروں کے ڈھیر سے ایک بڑی ساری لمبی چادر کو کھینچا اور اوپر والی چادریں گر گئی، میں لپیٹنا شروع کر دیا۔
ٹھیک ایک ہفتہ کے بعد آپ اللہ پہ یقین کریں کہ اتنی لمبی چادر، تقریباً اس کا کوئی طول 3 سے 3.5 میٹر تھا، اوپر لکھائی ہوئی تھی، وہ حضرت میرے سر کے اوپر دستار باندھی. مجھے اس خواب کی تعبیر ایک ہفتے کے بعد مل گئی. تو یوں ایسا ہوتا ہے کہ آپ بدظن ہو کر، بد اعتقاد ہو کر اس وظیفے کو چھوڑ نہ دیں، اس عادت کو چھوڑ نہ دیں. اگر آپ ان اسماء ربانیہ کی تاثیر کے حامل ثابت ہوں گے تو پھر آپ کو کسی اور عمل کے کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی. اسی عمل کے صدقے میں تمام دینی اور دنیاوی جتنی بھی حاجات ہوں گی پوری ہوں گی، ورنہ روز محشر میں یہ عمل معاون اور آخرت میں نجات کا باعث بنے گا. اس بات پہ یقین رکھو. پڑھنے کا ایک وقت مقرر کر لیں، پابندی کے ساتھ، خضوع اور خشوع کے ساتھ پڑھیں. تصور یہ کریں کہ اپنے رب کو دیکھ رہے ہیں، اور اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو یہ تصور کریں کہ خدا تعالیٰ آپ کو دیکھ رہا ہے. میں نے وہ شہنشاہ اکبر کی مثال دی تھی نا، چٹان پر تھا، لوگوں نے کہا کہ کعبہ نظر آتا ہے سجدے میں، تو کعبہ دیکھ کے ہی پھر اٹھا تھا سجدے سے. تو اس لیے اپنے رب کو دیکھ رہے ہیں، رب کو دیکھ لیں. کیا کمال. اگر یہ نہیں ہے تو آپ یہ تو سوچیں رب ہمیں دیکھ رہا ہے. وہ سمیع ہے، وہ بصیر ہے، وہ خبیر ہے، وہ علیم ہے، ذات بصدور ہے. تو اس لیے آپ کی التجائیں سننا اور انہیں قبول کرنا یہ اسی کا کام ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہر بندے کو اپنی محنت کے مطابق اسے اجر و ثواب عطا کرے، اس کی حاجات دینی اور دنیاوی اپنے بارگاہ خاص سے پوری کرے. اللہ سب کو سمجھنے کی توفیق.